الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی اتری وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے یہ عرض کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، ان میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، امی کہا جاتا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر آپ نے کچھ پڑھا لکھا کسی سے پڑھا ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ یہ محمد نے قرآن اپنے پاس سے لکھا ہے الیاذ باللہ، یہ الزام لگ جاتا۔ لیکن آپ نے ایسا کلام پڑھا کہ اس کلام کا مقابل کوئی نہ لا سکا۔ بڑے بڑے مکہ میں فصیح بلیغ لوگ تھے لیکن کوئی اس جیسا کلام نہ لا سکا، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو کسی سے نہیں پڑھا یہ کلام اس طرح کا لے کر آنا یہ ان کا معجزہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے، نبی پر کتاب اترا کرتی۔ مرزا غلام قادیانی کو جو کہتے ہیں نا اتنی کتابیں لکھی اور یہ لکھا، نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے، نبی پر تو اللہ کی طرف سے کتاب اترا کرتی ہے، وہ لوگوں کو بتایا کرتی۔ اور جب آپ پر یہ وحی اتری اور آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا، اور جبرائیل امین ہمیشہ آپ کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، زیادہ تر
حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے، البتہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، باقی کوئی نبی جبرائیل کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکا۔ ایک میرے اور آپ کے آقا ہیں کہ جنہوں نے اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، اور جبرائیل کے 600 پر ایک دفعہ دیکھا، مشرق اور مغرب سب کو مکمل ڈھانپے ہوئے۔ اور حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ دیکھا اور اللہ نے آپ کو دکھایا، اس میں حکمت کیا؟ فرمایا حکمت یہ تھی کہ کل کوئی یہ نہ اعتراض کر بیٹھے کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو، کوئی اور انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس نے انہیں تو جبرائیل کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنی اصلی حالت میں دکھا کر بتا دیا کہ تاکہ کوئی کل یہ اعتراض نہ کر سکے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کو میں نے عرض کیا تھا سینے سے جبرائیل نے لگایا اور پھر آپ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات اتری، آپ آئے، آپ کافی گھبرائے ہوئے تھے اس بات پر کہ یہ ذمہ داری جو میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے یہ پوری کر سکوں گا یا نہیں۔ جب گھر پہنچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے چہرے انور کے آثار کو دیکھا، کیا بات ہے؟ فرمایا زملونی زملونی خشیت علی نفسی، مجھ پر کمبل اڑائیے، مجھے آج کچھ ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ خوف نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کہا کمبل اڑائیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو الفاظ جواب میں کہے اور دلجوئی کی بڑی عجیب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، میرے محمد اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ رشتوں کو توڑنے کے بجائے رشتوں کو جوڑنے والے، آپ رشتہ داریاں نبھانے والے، آپ لوگوں میں محبتیں پیدا کرنے والے، جوڑ پیدا کرنے والے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، تصدق الحدیث، آپ بات کے سچے، جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، تقر الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، مہمان آپ کے ہاں آتے ہیں، اور کہا تحمل الکل، آپ تو ان لوگوں کو جو جنہیں سواریاں نہیں، آپ انہیں سواریوں پر سوار کرنے والے، آپ ان کا بوجھ اٹھا کر چلنے والے، اور تحمل الکل تکسب المعدوم، جو نہیں کما سکتے، لاچار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، آپ ان کے لیے بھی کمانے والے ہیں، تعین علی نوائب الحق، آپ حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرنے والے۔ یہ آپ کے اوصاف گنے ہیں، ان سب کا تعلق کن سے ہے؟ حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے تعلق نہیں، حقوق العباد سے، کہ آپ کے وہ اوصاف گنے۔ فرمایا جو اس طرح کا ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے۔ اور ایک انگریز مؤرخ گزرا ہے مسٹر والٹر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اس کے گھر والے تسلیم نہیں کرتے، باہر آدمی ہیرو ہوتا ہے، گھر میں زیرو ہوتا ہے، لیکن محمد عربی وہ ہے جو گھر میں بھی ہیرو رہا، باہر بھی ہیرو رہا، دوستوں میں ہیرو رہا، دشمنوں میں بھی ہیرو رہا۔ یہ انگریز اس کا اعتراف کرتا ہے
کہ عام طور پر باہر بڑے چرچے ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن گھر میں حضرت صاحب زیرو بن جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کے سامنے نہیں۔ اور بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے کہ کوئی صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے، اس کی بیگم نے کہا تو ایسے ہی ولی بنا پھرتا ہے، ولی تو وہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا کل ذرا قریب سے دیکھنا۔ جب کل آئی تو قریب سے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ دیکھا؟ کہاں ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا پتہ ہے وہ حقیر ہی تھا، وہ فقیر ہی تھا۔ ان کا اچھا آپ تھے، جب ہی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو یہ حال ہے کہ گھر والے نہیں مانتے، لیکن میرے محمد عربی کو گھر والوں نے مانا۔ اور کیسے؟ حضرت خدیجہ نے یہ اوصاف بیان کیے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی مدینہ کی دوشیزہ کے آنکھوں میں وہ حیا میں نے نہیں دیکھا جو میں نے محمد عربی کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ یہ گھر والے کہتے ہیں کہ مدینہ کی دوشیزہ عورت کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھا جو میں نے محمد عربی کی مبارک آنکھوں میں حیا دیکھا۔ خدیجہ کتنی خوش قسمت تھی، کتنی خوش قسمت تھی۔ میرے علماء نے ایک بات یہاں لکھی، انہوں نے کہا جب میرے محمد خدیجہ کے گھر واپس آئے اور رب کائنات نے تو دوشیزگی کی زندگی میں وہ رنگینیاں نہیں رکھی جو اس کی بیوگی میں رنگینیاں رکھتی تھی۔ جو خدیجہ بیوہ تھی نا، اس کی بیوگی میں جو اللہ نے جو خوبصورتیاں اور جو کمال رکھا وہ کسی دوشیزہ کی دوشیزگی میں نہیں تھا۔ اور ایک اور جملہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے بڑا عجیب کہا خدیجہ وہ ہے جس نے میرے آقا کو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ باقی جتنی ازواج آپ کے پاس آئیں، آپ اس وقت محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے تھے۔ آپ کا نکاح جب خدیجہ سے ہوا، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے ہوا۔ آج غار حرا کی تنہائیوں سے قرآن لے کر اترے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ فرمایا خدیجہ تیری قسمت کا کیا کہنا کہ تو نے محمد کو تو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا، اور تو نے میرے محمد کو تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ اور میرے آقا کی عظمت دیکھیے، میرے آقا کے صحابہ میرے آقا کا پرتو تھے، میرے آقا کی عظمت کا عکس تھے، میرے آقا کے اعمال کا عکس تھے۔ جو اعمال میرے آقا کی زندگی میں تھے وہی آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں بھی جھلک رہے تھے۔ کیسے؟ یہ جو اوصاف میرے آقا کے حضرت خدیجہ نے بیان کیے، بعین ہی یہی اوصاف ابن دغنہ کافروں کا سردار جب میرے آقا کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر مکہ کے کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے، مکہ سے نکلنے لگے، راستے میں کافروں کا سردار ابن دغنہ مل جاتا ہے، اور ابن دغنہ کیا کہتا ہے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں فرمایا تیرے برادری رہنے نہیں دیتی، انہوں نے مکہ میں جینا مشکل کر دیا، دو بر کر دیا، مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کافروں کا سردار ابن دغنہ صدیق اکبر سے کہتا ہے ابو بکر آپ جیسے کو ہم جانے نہیں دیں گے جس میں یہ اوصاف ہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، تصدق الحدیث، بات کے سچے، تقر الضعیف، مہمان نواز، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، تکسب المعدوم، جو نہیں کما سکتے ان کے لیے کمانے والے، تعین علی نوائب الحق، لوگوں کی حق پر مدد کرنے والے۔ آپ جیسے شخص کو مکہ سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ جو آپ کے اوصاف ہیں رب نے ابو بکر میں وہ اوصاف رکھے۔ اور کسی نے بڑی عجیب بات کی، کہا ابو بکر تو میرے محمد کا پرتو تھا، عکس کامل تھا۔ کہا یوں دیکھ لو کہ آئینہ سامنے رکھا ہو، ایک آدمی اپنی تصویر آئینے میں دیکھے تو بس میرا محمد آئینہ تھا اور ابو بکر اس آئینے کا عکس تھا، اس کا عکس تھا ابو بکر۔ آپ کو حضرت خدیجہ نے یہ تسلی دی۔
آپ جیسے آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ گھر سے تسلی تھی۔ اب حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل کون تھا؟ ورقہ ابن نوفل اس وقت کا عیسائی تھا، اور اس وقت کا حق مذہب عیسائی تھا، اور ورقہ ابن نوفل کا یہی مذہب تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے تھے، نہ خدا کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا نبی مانتے تھے، اور وہ انجیل اور تورات کا عبرانی زبان، عبرانی میں وہ تھی تورات اور انجیل، اور وہ اس کا عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور ورقہ ابن نوفل سے کہا، اے میرے بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ ابن نوفل کہتا ہے، بتائیں کیا معاملہ ہوا؟ میرے آقا نے سارا واقعہ سنایا کہ میں غار حرا میں تھا، ایک آیا فرشتہ انسانی شکل میں، اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا مانا بقارئن، 3 دفعہ کہا، پھر مجھے دبوچا سینے سے لگا کر اور میں نے پڑھا، اور یہ کیفیت ہے۔ اس وقت ورقہ ابن نوفل نے دیکھ کر کہا، کہنے لگا، اے محمد، خدیجہ مبارک ہو تمہیں، تیرے محمد کو رب نے نبوت عطا کر دی ہے، نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا۔ کہنے لگا کاش اس دن میں طاقتور ہوتا، جوان ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ ورقہ ابن نوفل کہتا ہے آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، کاش اس وقت لو کنت جزعن، میں ایک طاقتور ہوتا تو اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ اس سے کہا گیا کہ آپ پر ورقہ نے ایمان لا لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے تعجب سے پوچھا، اوا مخرجیہ، ورقہ کیا مجھے مکہ کے لوگ مکہ سے نکالیں گے؟ آدمی وہ نکلتا ہے، لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، جس کا کردار اچھا نہ ہو، اس کو محلے سے نکالتے ہیں، اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں، یہ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتا۔ مجھے تو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، لوگ تو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت اتنی کسی اور سے نہیں کرتے، میرے کردار پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے، کیا مجھے وہ نکالیں گے مکہ سے؟ وہ تو ایسے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو اس وقت ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی جبرائیل فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی وہی لے کر آیا کرتا تھا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ وہ تو عیسائی مذہب کو مانتا تھا، موسیٰ کا تذکرہ کیوں کیا؟ عیسیٰ کا کیوں نہیں کہا؟ کہا عیسیٰ کا اس لیے نہیں کہا کہ کامل شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کامل کتاب تورات تھی، انجیل اس تورات کے تابع تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے نہیں کہا، اور اس لیے بھی نہیں کہا کہ کچھ عیسائی عیسیٰ کو خدا مانتے تھے اور یہودی عیسیٰ کے نسب کا انکار کرتے تھے، اس لیے عیسیٰ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس نے کہا وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا، آج آپ پر وہی لے کر آیا، اور یہ نبیوں پر وہی لے کر آتا ہے، آپ کو نبوت مل گئی ہے۔ اور کہا ہاں آپ کہتے ہیں آپ کو نکالا جائے گا، ہاں محمد آپ کو نکالا جائے گا، اس لیے کہ جس نبی نے بھی آ کر رب کی توحید کا اعلان کیا، رب کی توحید کا پرچم بلند کیا ہے، وہ لوگ اس کے خلاف ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے سے نکالا ہے اس کو۔ آپ بھی رب کی توحید کا اعلان کریں گے، آپ کو نکالا جائے گا۔ ورقہ ابن نوفل نے یہ آپ سے کہا، واپس آئے، 2.5 سال تک یا 3 سال تک وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہی نہیں آئی، آپ رہے، اور پھر وہی نازل ہوئی۔ اس کے بعد 2.5 سال کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، کیا شان میرے آقا کی، میرے آقا کو جس انداز میں دیکھا اسی سے خطاب کیا، چادر کملی اوڑھے تھے، کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، آج کہا اے مدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر وربک فکبر، اب لوگوں کو ڈرائیے، رب کی تکبیر کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ اور پھر جب یہ آیت اتری 3 سال کے بعد، فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے،
اور آپ مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ جب یہ کہا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور پرواہ نہ کیجئے، تو آج میرے آقا صفا کی پہاڑی پر چڑھے، کوہ صفا پر چڑھے، اور کوہ صفا پر چڑھ کر کے سب سے پہلی توحید کی جو دعوت دی، اس سے پہلے آپ نے دعوت دی تھی کن کن کو؟ آپ نے دعوت دی حضرت خدیجہ کو، ایمان لے آئیں۔ آپ نے دعوت دی، چونکہ کہا تھا فرمایا تھا قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، تو آپ نے حضرت خدیجہ کو دعوت دی، ایمان لے آئیں۔ آپ کا غلام زید بن حارثہ ایمان لے آیا۔ حضرت علی آپ کے پاس تھے، جب ابو طالب کی بہت اولاد تھی، آپ نے فرمایا ابو طالب چچا علی میرے حوالے کر دو، آپ کی اولاد زیادہ ہے، پرورش مشکل ہے، اس کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت علی آپ کے حوالے ہو گئے، آپ ان کی پرورش کر رہے تھے۔ بچوں میں حضرت علی آپ پر ایمان لے آئے، اور بڑوں میں آپ کے دوست، آپ کے ہر جگہ کے ساتھی ابو بکر آپ پر ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ ایمان لا چکے۔ آج جب صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اعلان کیا، کہا کہ اے مکہ والو، اے مکہ والو، مکہ کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ جب دوڑتے ہوئے آئے کہ کوئی خاص بات ہے، آئے پہاڑی کے نیچے سب کھڑے ہیں، اور آپ پہاڑی پر ہیں۔ آپ پہاڑی پر پہلے اپنا کردار پیش کیا، فرمایا مکہ کے لوگوں، لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کی 40 بہاریں تم میں گزاری ہے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ کیسا پایا، سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ تو مکہ کے کافروں نے کیا کہا؟ جربنا کا مرارا، اے محمد ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، وما رائنا کا الا صادقا، ہم نے تو آپ کو سچا ہی سچا پایا، امانت دار ہی امانت دار پایا، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جب اپنا کردار پیش کیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ انداز دیکھیے، یہی حکیمانہ حکمت والا انداز ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مکہ کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، مان لو گے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہم اتنے بہادر ہیں کہ کسی کو جرت نہیں ہم پہ حملہ کرنے کی، لیکن آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم یقین کر لیں گے۔ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، جو آپ کہہ رہے مان لیں گے۔ حضرات محدثین نے یہ عجیب بات لکھی کہ یہ انداز کیسا حکیمانہ آپ کا انداز تھا، خود پہاڑی پر وہ نیچے بتا دیا، میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں نبوت کی بلندی پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، وہی کی بات ہے، میرے رب نے جو مجھے دی ہے وہ ہے، میں بلندی پہ ہوں، تم نیچے ہو، تم اس بلندی پہ نہیں پہنچ سکتے، اور جو میں بات کہوں گا اس کا تعلق غیب کی بات سے ہوگا، جو میرا رب مجھے بتائے گا، جو وحی کے ذریعے مجھے بتایا جائے گا، میری نظریں اس پہ ہوں گی، اور تمہاری نظریں تو ظاہری دیکھنے پہ ہوں گی۔ تم تو پہاڑی کو دیکھ رہے ہو، پہاڑی کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ انداز اختیار کیا، سب نے کہا ہاں مان لیں گے۔ کہا پھر میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں آج کہ وہ تم کہہ دو دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی؟ تو کہہ دو دنیا قدموں کے نیچے آئے گی۔ پوچھا بولو کیا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آج اعلان کر دو حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، کشتی پار لگانے والا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ مرب تھے نا، میں نے پہلے کہا تھا درس میں بھی ایک دفعہ کہا کہ خدا کو وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے اکیلا اللہ نہیں کچھ کر سکتا، لیاذ باللہ، یہ اس کے ہیلپر ہیں، یہ ہمارے خدا جو ساتھ ہیں ہیلپر ہیں، یہ تعاون کرتے ہیں، بارش برسانے والا اور، بچے دینے والا اور،
بیٹیاں دینے والا اور گرمی پیدا کرنے والا اور سردی کا اور خدا یہ کہتے تھے۔ تو آج جب کہا نا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، تو سب پر لات منات عزا سب پر ضرب کاری ہو گئی، ہوگا آگے کہا الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب یہ کہا اعلان کیا تو وہ تو لات منات عزا کو تو مانتے ہی تھے خدا، حبل کو اللہ مانتے تھے، الہ مانتے تھے۔ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا، فوراً سگا چچا ابو لہب، سگا چچا ہاتھ زمین کی طرف گیا، پتھر اٹھایا اور اپنے سگے بھتیجے کے چہرے پر مارتے ہوئے کیا کہتا ہے، آگے پھینکا اور الیاذ باللہ کہتا ہے تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، الیاذ باللہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، اس لیے جمع کیا تھا میں۔ سگے چچا نے مخالفت کی، جب بات آئی عمل کی سگے چچا نے مخالفت کی۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ ایک بات کہہ چکا ہوں، کوئی شرک کرتا ہے کچھ عرصے تک میرا رب ڈھیل دے دیتا ہے، اور گناہ کرتا ہے میرا رب ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن میرے رب کو اپنے نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا رب اپنے نبی کی توہین پہ ڈھیل نہیں دیتا۔ فوراً اعلان کر دیا جبرائیل جی رب العالمین جانا ذرا دھرتی پہ اعلان کر دے ابو لہب نے میرے محمد کی توہین کی ہے، کہا تبن لک یا محمد، آج کہہ دے تو نے جا کر کہنا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، اور تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جن ہاتھوں سے میرے محمد کی طرف پتھر مارا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ پھر کیسا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پھر کچھ نہ اولاد کا اس کو بچا سکی نہ مال بچا سکا۔ کیسے، ایسے بیماری اس کو آئی پھر کہ کوئی قریب نہیں آتا تھا، جس چارپائی پہ مرا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نیچے گڑھا کھودا، اس کی رسیوں کو دور سے کاٹا، گڑھے میں گرا، اوپر مٹی ڈال دی، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے میرا رب یہ حشر اس کا کرتا ہے۔ اللہ نے فوراً نقد و نقد بدلہ دے دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ پہلا توحید کا اعلان تھا، اس پر اپنے بھی خلاف ہو گئے، کئی ساروں کی دکانیں بند ہو رہی تھی، خلاف ہو گئے، لیکن میرے آقا دعوت دیتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، لوگ آپ کی مخالفت کرتے رہے، پروپگنڈا کرنے لگے، او جی دیکھو محمد تو باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا جی، باپ دادا کا طریقہ محمد نے چھوڑ دیا، مختلف باتیں پروپگنڈا ہوا، میرے آقا اپنی دعوت پر لگے رہے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ میں مختصر کر رہا ہوں، ایک وفد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گیا، اور ابو طالب سے جا کر کہتا ہے اس کو ذرا سمجھاؤ نا، آپ کا زیادہ ساتھ ابو طالب نے دیا، کہا سمجھاؤ۔ ابو طالب نے آپ کو بلایا، کہا بیٹا میں بھی اب بڑھاپے میں ہوں، آپ ایسا کرو ان سے کمپرومائز کر لو نا، ایسا کر لو، اپنی دعوت دیتے رہو لیکن ان کے خداؤں کی مخالفت نہ کرو، لات منات عزا کی مخالفت نہ کرو، صرف آپ اپنی دعوت دیتے رہو۔ پہلے یہ پیش کیا تھا کہ ایسا کر لو، ایک سال آپ ان کے خداؤں کی عبادت کرو، ایک سال یہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ فوراً جبرائیل آ گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، وہ جھوٹوں کی عبادت نہیں کر سکتا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی نہیں کرو گے، مجھے پتہ ہے میرے الہ کی عبادت۔ آخر میں کہا جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب جب یہ ہوا، وہ چچا جو ساتھ دیتا تھا وہ بھی مجبور ہو گیا، تو آپ نے چچا کو دیکھا اور دیکھ کر کہا چچا میری بات سنو، آپ مجھے کہتے ہو کہ میں ان کے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دوں؟ فرمایا سن لیں، میرا تو یہ عزم ہے، میرا تو یہ پختہ عزم ہے، یہ اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھے، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھے، اور یہ کہیں میں ان کے الہوں کی مخالفت چھوڑ دوں، خدا کی قسم میں محمد
اور سورج اور چاند کو زمین پہ دے ماروں گا، میں ان کے خداؤں کی مخالفت نہیں کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے رب کی توحید کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ابو طالب نے دیکھا کہ ایک دائی کا یہ عزم ہے، دائی کو ایسا ہونا چاہیے، بس اس کو کسی کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے، جو سچا دائی ہوتا ہے حقیقی دائی ہوتا ہے۔ بات کرنے والے پروپیگنڈے والے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، خریدنے والے خریدتے بھی ہیں، سب کچھ، بلکہ بعضوں نے آ کر پہلے یہ کہا تھا کہ ایسا ہے اے محمد، اگر آپ کا مقصد اس سے کیا ہے کہ آپ کو بڑا مانا جائے، ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں، آپ ہمارے بن جائیں، چھوڑ دیں سب کچھ، اور اگر آپ کا مقصد کہ آپ علیہ باللہ بیمار ہیں کوئی، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اور اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اشارہ کریں، ہم مکہ کی سب سے حسین لڑکی آپ کے نکاح میں دے گئے۔ نہ ہوا، پھر یہ بات آئی، نہ ہوا، فرمایا نہیں، سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر، چاند کو بائیں پر لا کر رکھ دو، میں محمد نے جو مشن اختیار کیا سچ اور حق ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہوں گا۔ اب ابو طالب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں، اور آپ نے جاری رکھا، دعوت دیتے رہے۔ ابو بکر صدیق نے دعوت دی، حضرت علی نے دعوت دی، کئی سارے ایمان لے آئے، اب حضرت عثمان بھی ایمان لے آئے حضرت ابو بکر کی دعوت پر، حضرت عثمان آگے دوسروں کو دعوت دیتے رہے، اس طرح لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اس وقت جو اسلام لاتا تھا اس طرح تھا جیسے انگاروں پر چلنا تھا۔ آپ کے صحابہ نے مشکلات برداشت کی اور آپ پر ایمان لاتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔